بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں ہوں پروفیسر حکیم اسحاق سلطان اور اپنے یوٹیوب چینل سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں اسلامک یونانی میڈیکل کالج لاہور میں ٹیچنگ کرتا ہوں اور عرصہ 30 سال سے لاہور کے اندر ہی سلطان ہربل دواخانہ کے نام پر پریکٹس کر رہا ہوں۔ آج کا موضوع ہمارا بہت ہی اہم ہے اور آج کا موضوع ہے اسٹامک السر، یعنی معدے کے اندر زخم۔ السر سے مراد زخم ہی ہے اور جسم کے یہ کسی حصے کے اندر بھی پیدا ہو سکتا ہے، لیکن آج جو ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے نظام ہضم کے اندر، اس کے راستے میں کسی بھی جگہ السر کا ہو جانا، جیسے کہ غذا کی نالی کے اندر اگر السر ہو جائے تو ہم اسے کہتے ہیں ایسوفیگل السر۔ اگر یہ معدے کے اندر السر ہو جائے تو اسے ہم کہتے ہیں گیسٹرک السر۔ اگر یہ چھوٹی آنت کے شروع کے اندر جسے ڈیوڈینیم کے مقام پر ہو جائے تو ہم اسے کہتے ہیں ڈیوڈینل السر، اور اگر یہ بڑی آنت کے مقام پر ہو جائے تو اسے کہتے ہیں ہم السریٹیو کولیٹس۔ تو دراصل یہ کسی بھی جگہ پر یہ مرض ہو سکتا ہے اور اس کے نام سے ہی اس کو جو ہے وہ یاد کیا جاتا ہے، لیکن خاص طور پر اگر السر معدہ اور چھوٹی آنت یعنی ڈیوڈینم دونوں مقام پر السر ہو جائے تو اسے ہم کہتے ہیں پیپٹک السر۔ اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں کہ جب ہم بہت زیادہ مرچ مسالے والے غذائیں استعمال کرتے ہیں، بازار کی غذائیں استعمال کرتے ہیں، ایسے غذاؤں کے استعمال کرتے ہیں جو کہ دراصل مزاج میں خشک اور گرم ہوتی ہیں، جن کی وجہ سے معدے میں رطوبات خشک ہو جاتی ہیں۔ ہمارے جسم کے جو عضلات ہیں، جو مسکولر سیلز ہیں، جب ان کے اندر سوزش پیدا ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے یہ مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ اور ایسا ہی جو ہے طب یونانی کے اندر بھی اور باقی پیتھیز کے اندر بھی 1980 سے پہلے یہی دیکھا جاتا تھا اور یہی خیال کیا جاتا تھا کہ یہ تیزابیت کی زیادتی کی وجہ سے مرض پیدا ہوتا ہے، لیکن 1980 کے بعد یہ ایک نئی جو ہے تحقیق سامنے آئی کہ جب مریض کے معدے کے اندر السر ہو یا اس کے اسٹامک کے اندر جو ہے اس کے غذا کی جو پہلی چھوٹی آنت ہے یعنی ڈیوڈینیم اس کے اندر السر ہو جائے تو اس کی وجہ دراصل ایک بیکٹیریا ہوتی ہے جسے ہیلیکوبیکٹر پولرائی کہتے ہیں۔ تو 95% کیسز کے اندر ایسا ہی دیکھا گیا کہ جن مریضوں کے اندر اسٹامک میں السر ہوا یا ڈیوڈینم کے السر ہوا، جب ان کی یہ تحقیق جو ہے تشخیص کی گئی تو سب کے معدے کے اندر جو ہے یہ بیکٹیریا پایا گیا۔ تو یہ بیکٹیریا، حالانکہ بہت سارے بیکٹیریا جو ہیں وہ ہماری صحت کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں، ہمارے معدے اور آنتوں کے اندر پائے جاتے ہیں جو کہ انسان کے فائدے کے لیے ہوتے ہیں، اور اسی طرح جب کوئی بیکٹیریا جو ہے ہمارے معدے کے اندر خوراک کے راستے آ جاتا ہے تو معدے کے اندر موجود دو جو ہے وہ انزائم جو ہوتے ہیں جنہیں ہم پیپسن اور جو ہے اور دوسرے رتبہ جو HCl یعنی ہائیڈروکلورک ایسڈ ہے وہ ان بیکٹیریا کو مار دیتی ہے، لیکن یہ جو ایچ پولرائی کا بیکٹیریا ہے یعنی ہیلیکوبیکٹر پولرائی بیکٹیریا یہ ان تیزاب سے اور پیپسن سے نہیں مرتا، بلکہ اس کا اپنا ماحول ہی ایسا ہے کہ یہ تیزابیت کے اندر بہت زیادہ پرورش پاتا ہے اور اپنی تعداد کو بہت زیادہ ملٹیپلائی کرتا ہے۔ یہ بیکٹیریا جو ہے اس کے جسم میں داخل ہونے کے دو ہی طریقے ہوتے ہیں، یا تو یہ ایسے شخص کے سلائیوا سے یعنی تھوک کے راستے خارج ہو جائے جس کے معدے کے اندر پہلے سے بیکٹیریا موجود ہو، اور جیسے کہ چھوٹے بچے ہیں جب مائیں ان کو پیار کرتی ہیں اور ان کی زبان کے اوپر جب وہ کس کرتی ہیں، اور اگر ماں کے معدے کے اندر یہ بیکٹیریا ہے تو یہ سلائیوا کے ذریعے اس بچے کے معدے میں چلا جاتا ہے۔ یا ایسی غذا کوئی جھوٹی غذا کھا لی جائے جس شخص نے کو یہ پہلے ہی مرض تھا، اس کی جھوٹی غذا اگر کوئی شخص کھا لے تو اس کے اندر بھی یہ مرض پہ چلا جاتا ہے، یہ بیکٹیریا چلا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا دوسرا جس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ ہمارے پخانے کے راستے خارج ہوتا ہے، اور چونکہ ہمارے جتنے بھی ترقی پذیر ممالک ہیں ان کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا سیوریج کا نظام جو ہے وہ ہمارے بالکل جو ہے پینے والے پانی کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے، اس لیے سیوریج کا پانی جو ہے وہ اس جو ہے پینے والے پانی میں شامل ہو جاتا ہے، اور یہ پانی جب کوئی شخص استعمال کرتا ہے جس کے اندر یہ بیکٹیریا موجود ہو تو اس کو بھی یہ مرض ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سوئمنگ پول کے اندر ایسے شخص نہاتے ہوئے اگر کوئی پخانہ کر دے جس کو جو ہے یہ بیکٹیریا اس کے پخانے میں موجود ہو
تو وہاں جو لوگ نہا رہے ہوتے ہیں اور اگر غلطی سے ان کے منہ کے اندر یہ پانی چلا جائے تو ان کے اندر بھی یہ مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس کی تشخیص جو ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ خون کے ذریعے کی جاتی ہے کہ اس کے اینٹی باڈیز جو ہیں اس بیکٹیریا کے خون کے اندر موجود ہیں، تو اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس مریض کو جو اسٹامک السر ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اسٹول سے یعنی اس کے پخانے سے بھی اس کی تشخیص ہو سکتی ہے۔ یہ دو طریقے ہیں جس سے ہم اس کی تشخیص کر سکتے ہیں، اور بھی بہت سارے میتھڈ ہیں لیکن یہ دو سب سے زیادہ جو پاپولر ہیں اور بڑے آسانی کے ساتھ اس سے اس بیکٹیریا کی تشخیص کی جا سکتی ہے۔ عام طور پر تو یہ بیکٹیریا جسم کے اندر پڑا رہتا ہے، یہ کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں دیتا، لیکن جب اس کو سازگار ماحول مل جاتا ہے تو پھر بہت سپیڈ سے یہ جس سے اپنا یہ تعداد بڑھاتا ہے اور معدے کے اندر جو ہے وہ السر پیدا کرتا ہے۔ تو دوستو معدہ جو ہے اس میں 4 تہیں پائی جاتی ہیں۔ سب سے جو اندرونی لیئر ہوتی ہے اسم کیسے ہیں میوکوسل لیئر، اس سے پیچھے جو لیئر ہوتی ہے وہ کہلاتی ہے سب میوکوسل لیئر، اس سے پیچھے جو تیسری لیئر آتی ہے وہ مسکولر لیئر ہے، اور سب سے اینڈ پہ جو آ رہی ہے وہ سیروسل لیئر ہے۔ تو السر سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جب یہ بیکٹیریا جو سب سے اندرونی ہے جسے ہم کہتے ہیں میوکوسل لیئر، اور میوکوسل لیئر کے اندر جو میوکس موجود ہوتی ہے اور یہ ایک رطوبت پیدا کرتے ہیں جسے میوسن کہتے ہیں، تو یہ رطوبت دراصل معدے کی اس میوکوسل لیئر کو ایسڈ اور پیپسن کے جو تیزابی اثرات ہیں ان سے محفوظ رکھتی ہے۔ لیکن جب ہم بہت زیادہ مرچ مسالے والے غذائیں استعمال کرتے ہیں یا ہم ایسی ادویات استعمال کرتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں انسڈ میڈیسن، یعنی نان سٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز جو ہیں، جو کہ عام طور پر دردوں کے لیے دوائیں استعمال ہوتی ہیں، اور جو لوگ بے دھڑک یہ دوائیں استعمال کر رہے ہیں، معدے میں السر ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ بن جاتی ہیں، کیونکہ یہ میڈیسنز ہوں یا تیز مرچ مسالے والی جو غذائیں ہوں، یہ ہمارے معدے کے سب سے اندرونی جو جھلی ہے اس کے اندر سوزش پیدا کر دیتی ہیں، اور ان کے سیل جو بہت ہی ایک دوسرے کے ساتھ چپکے ہوتے ہیں، اور اس میں یہ بیکٹیریا جو ہے وہ سب میوکوسل لیئر میں نہیں جا سکتا، اس کے اندر ہلکا سا جو ہے وہ گیپ پیدا کرتے ہیں، تو اس کے ذریعے یہ بیکٹیریا جو ہے ہمارے جو ہے معدے کی اندرونی تہ یعنی سب میوکوسل میں چلی جاتی ہے۔ اگر تو یہ خراش، سوزش اور ورم جو ہے وہ صرف ہماری اندرونی پہلی تہ یعنی سب میوکوسل تک رہتی ہے تو پھر یہ جو ہے السر نہیں کہلاتا، بلکہ ہم اسے ایروزن پرابلم کہتے ہیں، یعنی اس کے اندر جو اس کے سیل جو ہوتے ہیں وہ سوزشناک ہو جاتے ہیں، جہاں سے تھوڑے تھوڑے خراب تو ہو سکتے ہیں اور وہ مرنا بھی شروع ہو جاتے ہیں، لیکن یہ السر نہیں کہلائے گا۔ السر صرف اسی وقت ہو سکتا ہے جس وقت یہ سب میوکوسل سے تک یہ زخم چلا جائے، یعنی یہ سوراخ ہو جائے کون سے میوکوسل لیئر سے سب میوکوسل لیئر تک، تو پھر ہم اسے السر کہتے ہیں۔ اور اس کی تشخیص جو آج کل تو بہت ہی آسان ہو رہی ہے کہ سب سے پہلے اس مریض کو جو ہے وہ کیمرہ اس کے منہ میں ڈالا جاتا ہے اور معدے جو ہے اس میں دیکھا جاتا ہے کہ اس کو مریض کو یہ واقعی السر کی پرابلم ہے یا نہیں ہے۔ اس کو تشخیص کو کہتے ہیں گیسٹرو اینڈوسکوپی۔ لیکن اس میں بہت ساری اور بھی انفارمیشن میں مل سکتی ہیں کہ السر ہے تو معدے کے کس مقام کے اوپر ہے اور اس کی نوعیت کیا ہے۔ یہاں سے ایک چھوٹا سا پیس لے کر باقاعدہ اس کی بایوپسی کی جاتی ہے اور دیکھا جاتا ہے کہیں یہ کینسر میں تو نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز میں عرض کر دوں کہ جو ڈیوڈینل السر ہے یعنی چھوٹی آنت کا جو السر ہے وہ کبھی بھی کینسر میں تبدیل نہیں ہوتا، لیکن اسٹامک السر جو ہے وہی کینسر میں تبدیل ہوتا ہے، اور اگر اس کو ٹریٹ نہ کیا جائے تو ایٹ دی اینڈ جو ہے یہ اسٹامک السر جو ہے وہ اسٹامک کینسر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور یہ بیکٹیریا کا اگر پراپر علاج نہ ہو سکے تو پھر یہ آنتوں اور معدے کے اندر سوراخ بھی پیدا کر سکتا ہے، جس سے اتنی زیادہ بلیڈنگ ہوتی ہے کہ مریض کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اس کی علامات کیا ہوتی ہیں کہ مریض کو جب اسٹامک کے اندر جو ہے وہ السر ہوتا ہے تو مریض کو الٹی آتی ہے اور خون والی الٹی آتی ہے۔ اگر مریض کو الٹی آئے اس میں خون نہ ہو تو محترم یہ دوستو یہ کبھی بھی السر نہیں ہوگا۔ اگر یہ السر چھوٹا ہو یا ڈیوڈینیم کے اندر السر ہو تو مریض کو جو پخانہ آئے گا وہ بلیک کلر کا ہوگا، تو یہ اس سے بھی پتہ لگ سکتا ہے کہ مریض کے یا تو اسٹامک کے اندر السر ہے یا ڈیوڈینیم کے اندر السر ہے یا اس کے بڑی آنت کے اندر السر موجود ہے۔ لیکن اب اس کا علاج کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ طب یونانی کا ایک بڑا ہی نپۃ الاصول اور قانون ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی جسم سے رطوبات ختم ہو جاتی ہیں اس وقت جو ہمارے مسکولر ٹیشوز جو پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے بلیڈنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ پھر ہم رطوبات کو پورا کر دیں،
یعنی جب جسم میں خشکی اور گرمی واقع ہو جائے، چاہے وہ غذاؤں سے واقع ہو جائے، چاہے وہ دواؤں سے واقع ہو جائے، چاہے وہ ٹینشن لینے کی وجہ سے ہو جائے، بہت زیادہ تیز مرچ مصالحے کی غذاؤں کھانے کی وجہ سے ہو جائے، جب تک جسم کے اندر خشکی واقع نہ ہو جائے، جسم کے کسی بھی حصے میں جب زخم ہوتا ہے اس کی بنیادی وجہ خشکی اور گرمی ہوتی ہے۔ اس کے لیے ہمیں کوئی اینٹی بائیوٹک دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے ہمیں کسی ایسی اینٹی ایسڈ میڈیسن دینے کی ضرورت نہیں ہے جیسے کہ ایلوپیتھی میں کیا جاتا ہے۔ اس سے وقتی طور پر وہ مرض ٹھیک تو ہو جاتا ہے لیکن دوبارہ پھر ہو جاتا ہے۔ اگر ہم طب کے بتائے ہوئے اصول اور قانون کے مطابق اس کا علاج کریں تو میں آپ کو شور کرتا ہوں کہ السر چاہے جسم کے کسی کے حصے کے اندر کیوں نہ ہو، زخم جسم کے کسی حصے کے اندر کیوں نہ ہو، طب کے اس اصول اور قانون کو اپنا لیجئے، یہ مرض نہ صرف ختم ہوتا ہے بلکہ اگر کینسر بھی معدے کے اندر ہو تو وہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے، کیونکہ طب نے ہمیشہ جب بھی بات کی ہے، جب بھی علاج کیا ہے، ایک بتائے ہوئے اصول اور قانون کے مطابق کی ہے۔ اور اصول اور قانون کیا ہے کہ جہاں پہ رطوبات خشک ہو جائیں وہاں پر زخم ہو جاتا ہے، وہاں پہ سے بلیڈنگ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے، چاہے یہ آپ کے ناک سے کیوں نہ ہو، یا آپ کے پھیپھڑوں سے کیوں نہ ہو، یا آپ کے پخانے یعنی بواسیر کا کیوں نہ ہو، عورتوں کے اندر کثرت رحم حیض کی وجہ سے ایسا مرض کیوں نہ ہو، یعنی جسم کے کسی بھی حصے سے اگر بلیڈنگ ہو رہی ہے تو اصول اور قانون یہی ہے کہ خشکی اور گرمی کو ختم کیا جائے، اس میں رطوبات پیدا کر کے جسم میں روکی جائیں، ایسی غذاؤں کے استعمال کیا جائے جو الکلائن ان نیچر ہوتی ہیں، جیسے کہ ٹنڈے، گاجر، مولی، شلجم، گھیا توری، دال مونگ کی، دودھ ہے، گنے کا رس ہے، گاجر کا جوس ہے، ایسی چیزوں کا استعمال کیا جائے جو جسم کے اندر رطوبات کو پیدا کرتی ہیں، اور یہ جو جوسز اور رطوبات ہیں الکلائن ان نیچر ہوں گی، یعنی وہ اینٹی ایسڈ ہوں گی لیکن وہ نیچرل ہوں گی۔ اس سے جیسے جیسے جسم کے اندر رطوبات جو ہے وہ اپنے لیول پہ پوری ہو جائیں گی تو یہ زخم ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک تو غذائی جیسے پہلے بتایا وہ بھی بتا دیا، اور ساتھ میں مزید ایک اچھی غذا بھی بتاتا ہوں جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا ہے، اور اسے ہم کہتے ہیں تلبینہ، یعنی جو کا دلیہ جو ہے اس کا بڑے معروف طریقہ ہے، اسے دودھ کے پہلے پانی میں 40 منٹ تک گلایا جائے، اس کو ہلکی آنچ پہ، جب وہ گل جائے تو پھر اس کے اندر دودھ ڈال کر اس کو جو ہے دلیہ تیار کر لیا جائے، اس کو رات کو بنا لیا جائے اور صبح خالی پیٹ جو ہے اس کا ناشتہ کیا جائے۔ وہ لوگ جو نان ڈائبیٹک ہیں جن کو شوگر نہیں ہے وہ اس کے اندر شہد استعمال کر سکتے ہیں، 1 سے 2 چمچ شہد اس کو میٹھا کرنے کے لیے، اور جو شوگر پیشنٹ ہیں وہ خالی جو ہے اسی دلیے کو جو ہے اس کا صبح ناشتہ کریں، اور اگر ہو سکے تو دن میں 3 ٹائم یہی دلیہ کھائیں۔ یہ الحمدللہ معدے کے السر اور کینسر کا بہترین غذائی علاج ہے۔ دوسری طرف میں آپ کو اس کے جو نسخہ بتاتا ہوں وہ آپ استعمال کریں، چاہے یہ کتنا ہی پرانا مرض کیوں نہ ہو، اس دوا کے استعمال سے الحمدللہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے، اور یہ میرا عرصہ 30 سال سے پریکٹس میں ہے، اور آج تک تو ایسا کوئی مریض نہیں ہوا جس کو یہ اس دوا سے افاقہ نہ ہو اور وہ مریض ٹھیک نہ ہو اور مستقل طور پہ ٹھیک نہ ہو۔ نسخہ آپ نوٹ فرما لیجئے گا، اس میں ہے 90 گرام ملٹھی۔ ملٹھی ایک جڑی بوٹی ہے جو پنساری سے مل جاتی ہے، ذائقے میں یہ بالکل میٹھی ہوتی ہے۔ اس کا دوسرا نام انگلش میں گلیسرائزا روٹس ہیں، یعنی گلیسرائزا ہے، اور 90 گرام یہ لے لیں، اور اس کے اندر 10 گرام جو ہے وہ ست ملٹھی جو وہ شامل کر لیں، جسے ہم کہتے ہیں ایکسٹریکٹ آف دا گلیسرائزا۔ یہ اس کا جوہر لیا جاتا ہے ملٹھی کا۔ 90 گرام اگر ملٹھی کا پاؤڈر ہو تو 10 گرام اس کے اندر ست ملٹھی کو شامل کر لیا جائے اور ان کو اچھی طرح مکس کر لیا جائے، اور چائے والی 1 چمچ صبح دوپہر شام کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے جو ہے وہ اس کو پانی سے لے لیا جائے۔ صرف چند ہفتوں کے استعمال سے پرانے سے پرانے معدے کا السر، اور خدا نخواستہ اگر یہ کینسر ہو گیا ہے کسی کو تو وہ بھی یہ دوا استعمال کر سکتا ہے، اس سے الحمدللہ وہ اس کو بالکل صحت بھی ہو جائے گی، مکمل طور پر اس مرض سے چھٹکارا بھی ہو جائے گا، چاہے یہ السر جو ہے غذا کی نالی یعنی ایسوفیگس کے اندر ہو، چاہے یہ معدے کے اندر ہو یعنی گیسٹرک السر ہو، چاہے یہ ڈیوڈینیم کے اندر ہو یعنی ڈیوڈینل السر ہو، اور چاہے یہ خطرناک ترین جو السر ہے جو ہے السریٹیو کولیٹس یعنی بڑی آنت کے اندر جو السر ہے جس میں مریض کو پخانہ آنے سے پہلے پیٹ میں مروڑ ہوتا ہے، درد ہوتا ہے اور اس کو بلیڈنگ ہوتی ہے اور بار بار دن میں پخانہ آتا ہے، تو وہ بھی الحمدللہ اسے ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ یہ دوائی کو استعمال کیجئے، یہ قدرت کی اللہ کی عطا کی ہوئی جڑی بوٹیاں ہیں، اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا۔
آپ جب بھی استعمال کریں اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پروفیسر حکیم اسحاق سلطان، لاہور، پاکستان۔